ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी फर्म क्राउड स्ट्राइक के सिस्टम में खराबी से दुनिया भर में फ़ज़ाई और कारोबारी सरगर्मियाँ मुतासिर हो रही हैं। क्राउड स्ट्राइक के सिस्टम में खराबी से अमरीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में 1000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख हो चुकी हैं। जनूबी अफ्रीका, भारत और कई दीगर एशियाई ममालिक में भी कंप्यूटर सर्विसेज और फ्लाइट ऑपरेशन में दुश्वारी हुई है। कई ममालिक में स्टॉक मार्केट्स, बैंकिंग, हेल्थ सिस्टम, मीडिया हाउसेज और रिटेलर सर्विसेज में भी मुश्किलात का सामना है। CEO क्राउड स्ट्राइक जॉर्ज कर्ट्ज ने कहा है कि सिस्टम में खराबी की निशानदही हो गई है, जिसे ठीक किया जा रहा है। सिस्टम अपडेट करने के लिए दौरान खराबी हुई और अपडेट को रीसर्विस कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करार दे दिया है। लाहौर में तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि PTI को वो अता किया गया जो मांगा ही नहीं था। अब ये मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे, इतनी आसानी से ये नहीं होने देंगे। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। हुकूमत गैर मुस्तहकम करने वालों से आहनी हाथों से निपटेंगे। ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, ये डिस्टेबलाइजेशन की कोशिश नहीं है तो और क्या है? मुझे इसका दूसरा नाम तो समझ नहीं आता। उन्होंने वो कुछ भी अता कर दिया जो मांगा ही नहीं गया था उनसे। सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस ने आइन को रीराइट किया है। आइन और कानून कहता है कि आप फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते, और सुप्रीम कोर्ट के इन जजेस का डिसीजन कहता है कि आप फ्लोर क्रॉसिंग करें। यानी कि जो पहले एफिडेविट आपने जमा कराया है वो नहीं हमारे पसंद का, नहीं है हमारी पसंद की जमात को ज्वाइन करेंगे तो बात बनेगी। एक जमात को फेवर करने के लिए, एक हारे हुए शख्स को फेवर करने के लिए जो आज कौम का मुजरिम है, आप देखिए उसको लाने के लिए आइन को रीराइट कर रहे हैं कि ये तो उनसे तहरीक इंसाफ ने मांगा भी नहीं, वो जो उनको मिल गया है ट्रे में रख के पेश किया उनको, और उनको कहा है कि 15 दिन के अंदर अंदर तहरीक इंसाफ ज्वाइन करो। वो तहरीक इंसाफ जो बतौर जमात पार्लियामेंट में एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर एक एफिडेविट जमा करा चुके हुए हैं। उनको कहा गया है कि नहीं वो एफिडेविट ठीक नहीं है, तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करो। इस तरह का जो भी फैसला आता है हमें उसको ध्यान से देखना है कि इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं, इसके पीछे वजूहात क्या हैं। आप कहते हैं कि हम अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले करते हैं, आपको ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले नहीं करने होते, आपको आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करने होते हैं। और जहां आप अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले करते हैं जो कहीं लिंक्ड होता है तो आइन और कानून का कत्ल होता है। अब ये मज़ीद ना बर्दाश्त होगा और ना करना चाहिए। आपके लिए हम इतना आसान नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, और अगर इसने किसी ने इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, किसी ने रखना डालने की कोशिश की, किसी ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की, तो उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाए। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के बाद जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल ने भी एड हॉक जज बनने से माजरत कर ली है। इसकी तफसील लेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। क़य्यूम, क्या पता चला इससे मुतालिक मजीद? जी, अब वही बात है कि जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास शुरू हुआ है और वहाँ पर जो है वो जुडिशल कमीशन के इजलास को बताया गया, क्योंकि कमीशन के जो चेयरमैन है उन्होंने 4 नाम दिए थे एड हॉक जजेस के हवाले से, जिस पर आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास जो है वो हो रहा है। तो इजलास को बताया गया कि जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस मुशीर आलम और अब जस्टिस मजहर आलम मियां खेल जो है उन्होंने अपनी जाती वजूहात की बुनियाद पर जो है वो माजरत कर लिए एड हॉक जज बनने के हवाले से, क्योंकि उसमें जो खत लिखा गया था नामजद करते हुए रजिस्ट्रार जो है जुडिशल कमीशन के सेक्रेटरी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, उनसे भी ये कहा गया था कि जिन जजेस को नामजद किया गया है वो इस हवाले से उन जज साहबान से उनकी राय लें, और इस हवाले से आज जो है 19 जुलाई को 3 बजे ये इजलास रखा गया था, और अब जो है वो इजलास शुरू हो चुका है। और हमारे जराये का ये कहना है कि इन 3 जज साहबान की जानिब से ये राय दी गई है कि वो एड हॉक जज बनने के लिए अवेलेबल नहीं है और इसकी जाती वजूहात। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी आपका। इस वक्त आपको लिए चलते हैं, गौहर एजाज खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।
ہمیں ابھی تک نہیں سمجھ آئے بیجی کے دنوں میں کہ وہ جو ہے وہ پہلا جو ٹیرف آیا وہ ہمیں نہیں نظر آ رہا واپس، لیکن اگر وہ واپس بھی اٹھ جائے تو 16 سینٹ کا ٹیرف بتا رہے ہیں، تو 16 سینٹ کے ٹیرف پہ تو صنعت بھی نہیں سکتی، 16 سینٹ نہ بل ادا کر سکتا ہے۔ اب اس میں افسوس کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی اس بات کو نہیں اٹھا رہا، کوئی بھی اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بزنس کمیونٹی کا فرض ہے کہ یہ اس اپنے فرض کو جو ہے ادا کرے، ایمانداری سے ادا کرے۔ فیڈریشن آف پاکستان کے ہر شہر میں کراچی چیمبر بھی ہے، لاہور چیمبر بھی ہے، پشاور چیمبر بھی ہے، اسلام آباد چیمبر بھی ہے، گجرات چیمبر بھی ہے، راولپور بھی ہے، ہر شہر میں، حیدرآباد چیمبر بھی ہے، کوئٹہ چیمبر بھی ہے، خیرپور چیمبر بھی ہے، تربت چیمبر بھی ہے، ہر چھوٹے سے چھوٹے جگہ پہ چیمبر موجود۔ ہر چیمبر کو میں آج اپنے پیٹرن چیف کو کہتا ہوں ذمہ داری دیں کہ وہ شہر کے لیے جیسے جو ہے وہ ایک مشت راہ بنے پورے شہر کے لیے۔ کہ میں نے ہمیشہ کہا کہ جب تک بزنس کمیونٹی آگے نہیں چلے گی، ملک آگے نہیں چلے گا۔ آج میں بنیاد رکھنے یہاں آیا تھا کہ نیشنل جو ہے اکنامک پالیسی اور بزنس ڈیولپمنٹ تھنک ٹینک، کہ ہمارے ملک کی جو اکنامک پالیسی ہو اور بزنس ڈیولپمنٹ ہو، اس کے تھنک ٹینک کی میں آج بنیاد رکھنے یہاں آیا تھا۔ تنویر صاحب نے مجھے نئی ذمہ داری دینے کی بات کر دی کہ میں بزنس کمیونٹی کو لیڈ کروں۔ میں ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ رہا ہوں اور ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں، آپ لوگوں کا حصہ ہوں۔ آپ ہمارے پیٹرن چیف ہیں، آپ کی عزت اور ہم سب کی عزت اس میں ہے کہ ہمارا ملک ترقی کرے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں ایسے تنویر صاحب کا، پورے یو پی چیف، پوری فیڈریشن کا، کہ جو ذمہ داری آپ مجھے دے رہے ہیں۔ بلکہ دعا کریں کہ آپ لوگوں کو لیڈ کرنے کی اللہ مجھے صلاحیت دے اور اللہ مجھے ایمان دے، اور اس جو ہے اس سفر پہ جو ہے وہ ہم سب پاکستان کی کامیابی کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے اور پاکستان کی ترقی کے لیے ہم سب اکٹھے ہو کے چلیں۔ ہمارا نہ کوئی پولیٹیکل انٹرسٹ، نہ ہمارا کوئی انٹرسٹ جو ہے وہ ملک کی، صرف ہمارا انٹرسٹ صرف ایک ہے اور وہ ہے ہمارا ملک اور اس کی ترقی۔ تھینک یو ویری مچ۔ چیئرمین نیپٹما سابق وفاقی وزیر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ گجرانوالہ میں صحافیوں کے احتجاج کے بعد اپوزیشن لیڈر عمر ایوب پی ایف یو جے کنونشن میں پہنچ گئے ہیں۔ اس بارے میں مزید جانیں گے جیو نیوز کے نمائندے رانا انصر سے۔ رانا بتائیے گا، پولیس تعینات کی ہوئی تھی، پھر کیسے یہ مسئلہ حل ہوا؟ عمر ایوب کو آنے کی اجازت ملی؟ ہاں جی، دیکھیں پی ایف یو جے کا اجلاس تھا اور پولیس نے عمر ایوب کو آنے سے روک دیا تھا، جس پر صحافیوں نے احتجاج کیا، ہوٹل سے باہر نکل آئے، جی ٹی روڈ کو بند کر دیا، نعرے بازی کی، جس کے بعد پولیس کے سینئر افسران موقع پر پہنچے۔ انہوں نے صحافیوں سے مذاکرات کیے، جس پر پی ایف یو جی کی قیادت نے دو کہا کہ عمر ایوب ان کی دعوت پر ان کے اجلاس میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں، اگر پولیس انہیں روکے گی تو ہم احتجاج کریں گے اور جی ٹی روڈ سے ان کو لے کر ہوٹل جائیں گے۔ پولیس سے مذاکرات کامیاب ہو گئے، پھر پولیس نفری پیچھے ہٹ گئی اور انہوں نے صحافیوں کو یقین دہانی کروائی کہ عمر ایوب کو اجلاس میں شرکت سے نہیں روکا جائے گا، جس کے ساتھ عمر ایوب پہنچ گئے۔ اس وقت اجلاس جاری ہے، عمر ایوب بھی صحافیوں کے اجلاس میں شریک ہے۔ پی ایف یو جے کی فیڈرل ایگزیکٹو کونسل کا یہ اجلاس ہے اور عمر ایوب اب سے کچھ دیر بعد اجلاس سے خطاب کریں گے۔ بہت شکریہ رانا انصر آپ کا۔ گجرانوالہ میں صحافیوں کے احتجاج کے بعد اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو پی ایف یو جے کے کنونشن میں آنے سے نہ روکنے کا فیصلہ کیا پولیس نے، جو کہ اس سے پہلے بھاری نفری تعینات ہو گئی تھی۔ ایک اہم خبر، الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کا فیصلہ کیا ہے۔ ترجمان الیکشن کمیشن کا یہ بتانا ہے۔ الیکشن کمیشن کا سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کے سلسلے میں اجلاس ہوا۔ نوشین یوسف ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ نوشین، بتائیے گا، الیکشن کمیشن نے بالآخر یہ طے کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کیا جائے گا؟
ہمارا رابطہ منقطع، ہم کوشش کریں گے کہ دوبارہ بات کر سکیں. ہماری نمائندہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ گزشتہ روز بھی اجلاس ہوا تھا اور اس میں الیکشن کمیشن کے ارکان نے، لیگل ونگز نے بریفنگ دی تھی چیف الیکشن کمشنر کو. آج ایک بار پھر یہ اجلاس ہوا اور اس دوران فیصلہ کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرے گا. چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس میں سپریم کورٹ کے آرڈر کی روشنی میں عمل درآمد کے مختلف پہلوؤں پر آج غور کیا گیا. نوشین ہمارے ساتھ ایک بار پھر آ گئی ہیں. نوشین بتائیے. جی بالکل، الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کیا جائے گا اور اس سلسلے میں الیکشن کمیشن نے اپنی لیگل ٹیم کو ہدایت کی ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کی کسی پوائنٹ پر عمل درآمد میں رکاوٹ ہے تو فوراً اس کو آئیڈینٹیفائی کرے تاکہ مزید رہنمائی کے لیے سپریم کورٹ سے جو ہے وہ رجوع کیا جا سکے. مزید الیکشن کمیشن کے ترجمان نے کہا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر ممبران کو مسلسل بیجا تنقید کا نشانہ بنائے جانے کو ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اور اس کی مذمت کرتے ہیں اور کمیشن سے استعفے کا جو مطالبہ ہے وہ مذاق خیز ہے. الیکشن کمیشن نے مزید یہ کہا ہے کہ فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی گئی. الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو درست قرار نہیں دیا تھا جس کے خلاف پی ٹی آئی مختلف فورمز پر گئی اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو جو ہے وہ برقرار رکھا گیا. کیونکہ پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن ویلڈ نہیں تھے جس کی جو کانسیکوینسز میں الیکشن ایکٹ کے تحت دفاع جو ہے 215 کے تحت بیس کا جو بلے کا نشان ہے وہ واپس کیا گیا تھا. لہٰذا الیکشن کمیشن پر جو الزام تراشی ہے وہ نامناسب ہے اور جن 39 ایم این ایز کو پی ٹی آئی کا ایم این اے قرار دیا ہے انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی میں پی ٹی آئی سے اپنی افیلیشن ظاہر کی تھی، جبکہ کسی بھی پارٹی کا امیدوار ہونے کے لیے ٹکٹ اور ڈکلیریشن ریٹرننگ آفیسر کے پاس جمع کروانا ضروری ہوتا ہے جو ان امیدواروں نے جمع نہیں کروایا تھا. لہٰذا آر او کے لیے جو ہے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ ان پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں ان کو ڈکلیئر کریں اور جن 40 امیدواروں کو آزاد ڈکلیئر کیا گیا ہے انہوں نے نہ تو اپنے کاغذات نامزدگی میں پی ٹی آئی کا ذکر کیا اور نہ ہی پارٹی کی افیلیشن ظاہر کی اور نہ ہی کسی پارٹی کا ٹکٹ جمع کرایا. لہٰذا ریٹرننگ آفیسر نے ان کو آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کی اجازت دی تھی. الیکشن کمیشن الیکشن جیتنے کے بعد قانون کے تحت 3 دن کے اندر ایم این ایز نے سنی صحت کونسل میں شمولیت اختیار کی. سپریم کورٹ نے سنی صحت کونسل الیکشن کمیشنر پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل میں آئی اور سنی صحت کونسل کی یہ اپیل جو ہے وہ مسترد کر دی گئی اور پی ٹی آئی اس کیس میں نہ تو الیکشن کمیشن میں پارٹی تھی اور نہ ہی پشاور ہائی کورٹ کے سامنے پارٹی تھی اور نہ ہی سپریم کورٹ میں پارٹی تھی. یہ کہنا ہے ترجمان الیکشن کمیشن کا. اور الیکشن کمیشن نے اب اپنے جو اجلاس ان کا جاری رہا 2 روز جاری رہا تھا یہ اجلاس اور اس میں انہوں نے الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کیا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ناشین یوسف آپ کا.